بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کونسلنگ کے دوران جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہوا مجھے نظر آئے تو عام طور میں یہ میں ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. جب لڑکی کو کہیں اور سے آس بندھ جائے، اپنے کسی کزن سے، کسی جاننے والے سے، کسی دفتر میں کام کرنے والے سے، تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہنستا بستا گھر برباد ہو جاتا ہے. یہ جو آس ہے یہ ایسی آگ ہے جو آپ کی ان بنیاد کی ہر دھاگے کو، ہر ڈور کو، ہر رسے کو لگ جاتی ہے اور کھا جاتی ہے. اور عورت ایسی چلی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کو وہ کالا پیلا آدمی اچھا لگنے لگتا ہے، اور یہ چونکہ اس کو جان لیا ہوتا ہے، پہچان لیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے ظاہر ہے 100 سرد گرم ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتی ہے. نوکریاں بار بار بدلی جا سکتی، اس پہ گالی نہیں پڑتی، گناہ نہیں ہے، لیکن شادی میں بار بار بدلنا تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر وفاداری کی کمی ہے، آپ کے اندر اپنے نفس پہ قابو کی کمی ہے، اور آپ چیزوں کو مینج کرنے، یعنی ویسٹ میں تو یہ ہے کہ جس کی شادی ٹوٹ جائے عام طور پہ کہا جاتا ہے he is unable to manage her or his marriage، تو he is not competent enough کہ وہ اچھی کو جاب کر سکے. اتنی وہ کیئر کرتے ہیں کہ اس کو اس کا، اس لیے پھر وہاں لوگوں نے ہولے ہولے کیئر کرنے کی بجائے اس رشتے کا اناؤنس کرنا ہی بند کر دیا تاکہ ان پہ یہ نہ لگے، چونکہ ہر جگہ پیرامیٹر تو ہوتے ہیں. اچھا، آج کا جو دلچسپ کیس ہے یہ کراچی سے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری منگنی ہوئی ہے اور اچھی چل رہی ہے، ہم خوب باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جو پیرنٹس ہیں وہ لین دین میں بھی اچھے ہیں. ہوا یہ کہ وہ ان کی اماں ان کے گھر آئی کسی تقریب میں، اور کھانا وانا کھاتے ہوئے اس لڑکی نے ان کی باتیں، ظاہر ہے وہ اپنے گھر کی بلیوں اور جو پیٹس ہوتے ہیں ان کا ذکر کر رہی تھی کہ ہمارے اتنے طوطے رکھے ہوئے ہیں، اتنی چڑیاں ہیں، اور انہوں نے کوئی کیٹس بھی رکھی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا، لڑکی نے، اب آپ سوچئے کیا اس کو کہنا چاہیے تھا؟ یہ کہے میں فرینکنس تھی تو کوئی فرینکنس نہیں ہے، یہ اس کی دوست تھی تو دوست نہیں ہے، برابر کی بھی نہیں ہے، مذاق بھی نہیں بن سکتا. اس نے کہا کہ مجھے تو پیٹس پسند نہیں ہیں، تو میں جب آؤں گی تو آپ کو ان سب کو تو گھر سے نکالنا ہوگا. تو اس نے پہلے ایسے کر کے دیکھا، پھر غصے سے دیکھا، پھر وہ خاموش ہو گئی. تو اس نے پھر کہا کہ آنٹی پھر ان کو کب نکال رہی ہیں؟ تو انہوں نے پھر غصے سے کہا دوبارہ اس طرح کی بات مت کرنا، تھپڑ ماروں گی. اب یہ دونوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے، بات ختم ہو گئی، وہ چلی گئی. کسی لڑکی کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جو سوچے کہ بات تھپڑ تک کیوں پہنچی ہے. آپ ان کے گھر میں ہوتے تو تھپڑ پڑ بھی جانا تھا. اچھا، اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے رو رہے ہو، اور ابا نے پوچھا، بھائی نے پوچھا، اماں نے پوچھا کیا ہوا، اور آپ بتا رہے ہو کہ میری متوقع ساس مجھے تھپڑ مارنے کی دھمکی دے کے گئی ہے. اب آپ سوچئے، یہ ہوتے ہیں منہ سے نکلے پر سے اڑتی ڈاریں بنانا. تو ابا نے کہا یہ تو رشتہ نہیں چلے گا، ہماری بیٹی لاڈوں میں پالی ہوئی، اس کو کوئی تھپڑ مارنے کا. اچھا، بھائیوں کو ویسے عقل کم ہوتی ہے، محبت جب آنکھوں پہ پڑ جائے تو پردہ ہی ڈال دیتی ہے سوچ سمجھ. کسی نے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا، اور یہ ایک بن گیا. اچھا، ساتھ ہی جناب انہوں نے اپنے طور پہ نیا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. نیا رشتہ ایک دیکھا، دو دیکھے، لڑکی بھی دیکھ رہی ہے، باتیں بھی کر رہی ہے، ان کے سامنے بن کے آ بھی رہی ہے. تیسری چوتھی جگہ پہ رشتہ ہو گیا، پسند کر لیا، انہوں نے بھی کر لی، انہوں نے بھی کر لیا. اور یہ اب بھی پہلے بلکہ واحد منگیتر سے باتیں کرتی ہیں رات کو آرام سے.
گھنٹوں, اور انہیں اپنے گھر کی ہر بات بتاتی ہیں, ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ اماں نے یہ کہا تھا, اس نے کہا کہ تم نے کوئی بات ایسی کی ہوگی. انہوں نے کہا میں تو معمولی سا مذاق کیا تھا کہ ان کیٹس کو اور پرندوں کو کب گھر سے نکال رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا. اچھا لڑکے نے اس پہ بہت زیادہ سٹینڈ نہیں لیا, انہوں نے کہا دیکھیں وہ اماں کے پسندیدہ چیز ہیں, پہلے سے ہیں, ان کے علاقے میں ہیں, میرے بیڈ روم میں نہیں ہیں وہ سارے. اب اگلی بات اس نے اپنے اس مگیتر کو نہیں بتائی. تو میں نے ان سے کہا میرے بچے, 2 کشتیوں کا سوار کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. یعنی ایک کشتی ادھر چل رہی ہے, ادھر چل رہی ہے, ایک ٹانگ اس میں ایک ٹانگ اس میں, تو یا تو بندہ چر جاتا ہے یا پھر منہ کے بل پانی میں گرتا ہے. تو اگر تمہارے ابا کو اور بھائی کو, یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کبھی کوئی رشتہ پسند نہیں ہے تو دھوکہ مت کیجئے, بیوقوفی مت کیجئے, جلدی مت کیجئے. فون اٹھائیے, انہیں کال کیجئے اور کہیے کہ بہن جی کی ہو ایسی. اگر وہ بات بتائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے تو اپنی بیٹی کے کان کھینچیے, بیٹے کے کان کھینچیے, جو جس کی بھی غلطی ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کیا. دوسرا کام, آپ کو اگر فیصلہ کر لیا آپ نے, آپ پلسو ہو, نبض کے ساتھ فیصلے کرتے ہو, یہ بہت ہی کمزور احمقانہ شخصیت کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ایک بات سنو, کچی پکی بات, اور اس کی تصدیق کیے بنا ایک بڑا فیصلہ کر کے اس کے متبادل پہ چل پڑو, غور کرنے لگ جاؤ. تو آپ کو انہیں کال کر کے معذرت کرنی چاہیے تھی کہ ہم اس رشتے کو, دیکھیں منگنی ایک معاہدہ ہے, ایک وعدہ ہے, آپ توڑ رہے ہو, ذمہ داری لو. اور انہوں نے کہا جی ہم اس وعدے, اچھا آپ ان کو یہ بات کہہ کے توڑنا چاہتے ہو, اٹس اوکے. آپ اچھے خاندانی لوگوں کی طرح بات کرنا چاہتے ہو, کوئی الزام مت لگائیں. انہیں کہیں بہن جی ہماری طرف سے معذرت ہے, یہ رشتہ آگے نہیں چل سکے گا, اور کہا سنا معاف کر دیجئے, بات ختم ہو جائے. آپ نے یہ بھی نہیں کیا. نئی جگہوں پہ آپ کی جرت دیکھیں, حماقت دیکھیں, نئی جگہوں پہ اپنے رشتے دیکھنے شروع کر دیے. اچھا اب یہ نئے والا جو ہے, اس سے بھی آپ باتیں کر رہے ہو, پرانے والے سے باتیں کر رہے ہو, دونوں کا کمپیریزن کر رہے ہو, ہر رات کمپیریزن کرتے ہو, ہر صبح کمپیریزن کرتے ہو. تو جو آپ کی شخصیت بنے گی, ایک چور, ایک مکار, ایک بے وفا, اور کسی بھی موقع پہ ایک کشتی سے کود کے دوسری کشتی میں جانے والی. یہ پرسنالٹی وفادار بیویوں کی نہیں ہوتی, یہ گھر بسانے والی عورتوں کی بھی نہیں ہوتی. سو اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس میں پھر ایک کو کٹ کرتے ہیں. اچھا مرد اگر یہ کرے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کی طرف کے چکے, تو آپ اس پہ افیئر کا الزام لگاتے ہو, آپ اس کو برا بھلا کہتے ہو, اس نے ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا کیوں کیا, تیسرا کیوں کیا. اس کو بھی اگر فنش کر کے دوسرا کرنا ہے تو آپ کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ چیزوں کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے, ہر جگہ چیزوں کو میئر کرنا, ماپنا بہت ضروری ہے. اس کے نتیجے میں آپ بڑے بلنڈر سے اور بڑی غلطی سے بچ سکتے ہو. ابھی اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے, اور خدا نہ خاصہ آپ اس کی جگہ پہ ہوتے تو پہلے کو فوراً بلاک کرنا چاہیے, اس سے آپ کا بات کرنا بنتا نہیں ہے. دوسرا, نئی جگہ پہ جانے سے پہلے اپنی زبان کو روکنا سیکھنا چاہیے. وہ بات جو آپ کے کہنے کی نہیں ہے, آپ کی حد کی نہیں ہے, آپ کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ اپنی ساس سے اس طور پہ بات کریں. ابھی رشتہ بن رہا ہے اور آپ اس گھر میں گئے نہیں ہو, ہاؤ ڈیئر کہ آپ اس گھر کے معمول, مینرز, ان کی پسند اور ناپسند پہ حاوی ہونے کی کوشش کرو. یہ چتر چلاکی کہلاتی ہے, یہ اپنی حد سے بڑھنا. تو اس کو جو شٹ اپ کال ہے وہ تو بنتی تھی, اس ساس نے صحیح دی, اس نے کوئی غلطی نہیں کی. اور اسی کو کہتے ہیں کٹ اینڈ سائز کرنا, کہ اگلی دفعہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. لیکن لڑکیاں اپنی نادانی میں یا سم ٹائم اپنی چالاکی میں, سم ٹائم وہ فیل کرتی ہیں کہ ہم بڑی تیز ترار ہیں, اور اگر اس بات کا رد عمل آیا تھا مکر جائیں گی, اور مکرنا پہ مکرا نہیں جا سکتا کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا. تمہارا مذاق اپنی دوست سے بنتا ہے, کسی اور سے نہیں بنتا, نہ بھابھی سے, نہ جٹھانی سے, نہ نند سے, نہ کسی اور سے. ایون
یہ جتنی احمق اپنے فیونسیوں سے لمبی باتیں کرتی ہیں اور گھر کی پوری جاسوسی کرتی ہیں، وہ رشتے بھی نہیں چلتے، چونکہ اگلا بندہ، ہر بندے کو ججمنٹل، آپ کے ابا کو ججمنٹل ہونے کا اختیار ہے، آپ کے بھائی کو، تو اگلے بندے، اگلے خاندان کو بھی، وہ بھی تو آپ کو پھر اس بات پہ، آپ کی بلکہ ہر بات پہ جج کریں گے، اور یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ اچھا جی، جاتے جاتے عبدالحمید صاحب نے کہا کہ میری بیوی نے میری جان عذاب میں ڈالی ہے، یہ میرے بچے بھی 3-4 ہیں اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں اتنا سٹریس میں رہتا ہوں، میری اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، میں دفتر جاتا ہوں تو بالکل سٹریس میں ہوتا ہوں۔ حمید صاحب آپ مہربانی کر کے کس روز آ جائیں، مل لیں، فون پہ کرنا فون پہ کر لیں، رابطہ 0332 746 8746، یہ ہمارے سٹاف کا نمبر ہے، اپائنٹمنٹ کے لیے ہے، ڈائریکٹ تو ظاہر ہے مجھ سے بات نہیں اس طرح ہو پاتی، تو نمبر اپائنٹمنٹ لے کے۔ دوسرا، اس دوران آپ کائنات ہربل سے یہ برین بوسٹر منگوا لیجئے اور انہیں کے ساتھ سکون بھی بھیجیں آپ کو۔ یہ آپ کے، چونکہ یہ نٹس کا اور مختلف ہربس کا بنا ہوا ہے، بہت کارآمد چیز ہے، یہ آپ کی نیند بھی ٹھیک کر دے گا، آپ کی جو انگزائٹی ہے اس کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ اس انگزائٹی میں اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھیے گا، یعنی آپ گھر سے ناراض ہو کے نکلیں گے تو حادثے ہو جاتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ فوراً اپنی نیند پوری کریں، اور اس کو اس پہ طریقہ لکھا ہوا کیسے استعمال کرنا، یہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا صبح و شام، تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، السلام۔